بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حقائق 786 دیکھ رہے ہیں، آج اس چینل کے اندر، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے پانی کی اقسام اور پانی کے حکم کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اور کس پانی کو پینا چاہیے اور کس کو نہیں پینا چاہیے۔ اسی طرح مشروبات کا سردار کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا۔ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو پوری بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو چلو اب شروع کرتے ہیں۔ رات کا باسی پانی، یعنی رات کے رکھے ہوئے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی اور بھی تھے جو باغ والے انصاری صحابی تھے۔ وہ باغ کو پانی دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس رات کا بچا ہوا باسی پانی موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو لے آؤ، ورنہ پھر اسی تازہ کیاری والے پانی کو ہی استعمال کروں گا۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، رات کا باسی پانی مشکیزے میں موجود ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور پانی لے آئے، اور وہیں ایک بکری بھی تھی۔ بکری کا دودھ دوہا، دودھ نکالا اور پھر پانی اور بکری کا دودھ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رات کا باسی پانی پینا بمقابلہ تازہ پانی کے بہتر ہے، کہ باسی پانی سنت ہے، اور اسی طرح دودھ میں پانی ملا کر پینا بھی سنت ہے۔ جو دکاندار لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں کہ پانی ملا دودھ فروخت کریں، لیکن گھر کے اندر دودھ آ جائے تو اس کو اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے پانی ملا کر پی لینا سنت ہے۔ اور مشروبات کا سردار کون سا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں مشروبات کا سردار پانی ہے۔ کھانے کے سردار کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ سرید، سرکہ، کھجور اور کئی چیزیں تھیں۔ لیکن پینے کے بارے میں فرمایا کہ پانی ہے، اور واقعی بات سچی ہے کہ انسان دودھ پینے سے فیڈ اپ ہو سکتا ہے، مشروبات پینے سے فیڈ اپ ہو سکتا ہے، لیکن پانی پینے سے کبھی بھی فیڈ اپ نہیں ہو سکتا۔ 100 سال کا بھی ہو جائے، اتنا ضرور ہوگا کہ یوں کہہ دے کہ اس وقت مجھے پیاس نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر طلب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر پانی کی طلب ہی ایسی رکھ دی کہ انسان کبھی پانی سے فیڈ اپ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد وہ پانی جس کا پینا مکروہ ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ پانی کو مشک، گلاب یا کیوڑا وغیرہ سے خوشبودار بنا کے پینا مکروہ ہے، کیونکہ پانی ویسے ہی عمدہ، خالص اور بہترین چیز ہے، اس کو کس چیز سے مزید سے خوشبودار بنانے کی ضرورت نہیں۔ علماء نے اس کو منع کیا ہے اور فرمایا کہ یہ امیر لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ بعض دفعہ شادی یا دیگر موقعوں پر ایسا کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال پانی کو خوشبودار بنانا فضول خرچی میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عادت مبارکہ۔ یہ تو سادہ پانی کی بات ہو گئی، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، شہد ملا پانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں پانی ملا کر نوش فرماتے تھے۔ یہ سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ تھی کہ نہار منہ شہد اور پانی استعمال فرماتے، اور جب اس پر آدھا گھنٹہ تقریباً گزر جاتا پھر ناشتہ کرتے۔ شہد اور پانی پہلے پی لیا، 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ انتظار ہوا، پھر بھوک لگنے لگتی، پھر کھانا کھاتے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام شہد ملے پانی کو نوش جان فرماتے۔ جب کچھ وقت گزر جاتا اور بھوک معلوم ہو جاتی تو جو کچھ کھانے کو موجود ہوتا تناول فرما لیتے ہیں۔